مجالس ذکر اور ان میں حاضر ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنے کی فضیلت اور ترغیب۔ بعض ابنائے زمانہ ذکر کی مجلسوں پر اعتراض کرتے ہیں اور عوام کو ان کا ممنوع ہونا سمجھا کر اہل اللہ سے بدظن کرتے ہیں اور جانتے نہیں کہ اللہ جل شانہ ایسی مجلس پر فخر کرتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ایک حلقے پر نکلے اور فرمایا، تم کو اس جگہ کس چیز نے بیٹھایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی یاد کرنے بیٹھے ہیں اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس چیز پر کہ ہم کو اسلام کے واسطے ہدایت کی اور ہم پر اس کے ساتھ بڑا احسان فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا کی قسم کیا تم کو اسی چیز نے بیٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم کو اسی چیز نے بیٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں نے تہمت یا جھوٹ کے واسطے تم کو قسم نہیں دی، بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تحقیق اللہ تعالی فرشتوں میں تمہیں فخر سے یاد کرتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اہل ذکر و مجلس ذکر کی کس قدر فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ حق تعالی ملائکہ پر فخر کرتا ہے۔ وائے ہمارے حال پر کہ ہم اس فضیلت سے محروم ہیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں بنی آدم کی ملائکہ پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہا ان دونوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی قوم نہیں بیٹھتی درا حالے کہ خدا کو یاد کرتی ہے، مگر یہ کہ فرشتے ان کے گرد احاطہ کر لیتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت کے آثار و انوار ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر آرام و حضور اترتا ہے، اور جو اس وقت نورانیت اور اطمینان اور حضور قلب اور دل جمعی اور ذوق و شوق ان کو حاصل ہوتا ہے، یہ اسی کا اثر ہے، اور خدا ان کو اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اس کی درگاہ کے مقرب ہیں، یعنی فرشتوں پر ظاہر کرتا ہے جو اپنے واسطے پاکیزگی پرہیزگاری اور تسبیح و تقدیس کا دعویٰ کرتے تھے اور انسانوں پر فساد اور خوریزی کا الزام لگاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحقیق اللہ تعالی کے کئی فرشتے ہیں جو راہوں میں پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، پس جب کسی قوم کو ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں پکارتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جلدی آؤ اپنے مطلب کی طرف، یعنی ذکر والوں کی ملاقات اور ذکر سننے کی طرف۔ فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پروردگار ان فرشتوں سے ان کا حال پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت نے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح کہتے ہیں، یعنی تجھ کو پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف و عظمت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت نے، پھر اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟
فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے عرض کرتے ہیں قسم خدا کی آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر تجھ کو دیکھتے تو تیری بہت بندگی کرنے والے ہوتے اور بہت بزرگی بیان کرتے اور بہت تسبیحیں پڑھنے والے ہوتے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جنت مانگتے تھے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم اے رب انہوں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اگر وہ جنت دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر اس کو دیکھ لیتے تو اس پر بہت حرص اور طلب کرنے والے ہوتے اور بہت رغبت کرنے والے ہوتے۔ فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، قسم ہے اللہ کی اے رب انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر اس کو دیکھتے تو اس سے بہت بھاگنے والے اور بہت خوف کرنے والے ہوتے۔ فرمایا حضرت نے پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اہل ذکر میں فلاں شخص ہے جو ذاکر نہیں ہے، وہ اپنی کسی حاجت کے واسطے آیا تھا ان کی مجلس میں اور پھر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ہم ان کا ہم نشیں بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اہل ذکر اور مجلس ذکر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ طور پر بیان فرمائی۔ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہا تھا کہ یہ فساد اور خونریزیاں کریں گے۔ اس الزام کو دفع کرنے کے واسطے پروردگار ملائکہ سے اس طرح سوال و جواب کرتا ہے تاکہ ملائکہ پر فضیلت بنی آدم ظاہر ہو جائے۔ اخیر حدیث میں اہل اللہ کی صحبت کی بھی ترغیب فرمائی اور کہا کہ ان کا ہم نشیں کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بخشش کے لائق نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اہل اسلام کو لازم ہے کہ ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ صحبت رکھیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جو اللہ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں، یعنی جن کو بسبب کثرت ذکر دوام حضور حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ کے واسطے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرے مگر یہ کہ ان کو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ کھڑے ہو اس مجلس سے اس حال میں کہ تمہارے واسطے بخشش کی گئی ہے اور تمہاری سب برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذکر کی مجلسوں کی لوٹ کیا ہے؟ فرمایا جنت ہے۔ عمر بن عنبسہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی دائیں جانب کچھ مرد ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ان کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کی نظروں کو ڈھانپ لے گی،
انبیاء اور شہداء ان کا مرتبہ اور قرب دیکھ کر اسی مرتبے کی تمنا کریں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوتے ہیں، یعنی مختلف جگہوں کے لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کسی قرابت کی وجہ سے جمع نہیں ہوتے بلکہ محض اللہ کے ذکر کے واسطے جمع ہوتے ہیں، اور پھر چن لیتے ہیں عمدہ کلام کو، جیسے کھجوریں کھانے والا عمدہ کھجوروں کو چن لیتا ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں بروایت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعاً آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مجلس ذکر کے واسطے نہیں بیٹھی مگر ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کو رحمتیں ڈھانپ لیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جمع ہو کر ذکر کرنے میں نہایت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال جان ہوگی، چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد اور حاکم نے یوں روایت کیا کہ کوئی ایسی قوم نہیں جو مجلس سے بغیر ذکر الہی کے اٹھ کھڑی ہو مگر وہ کھڑی ہوتی ہے گدھے کے مردار کی مثل، اور وہ مجلس ان پر قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کسی چیز پر اتنی حسرت اور افسوس نہ کریں گے جتنا اس ساعت پر، اس گھڑی پر جس میں خدا تعالی کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں خدا کو نہیں یاد کیا، خدا کی طرف سے اس پر حسرت و نقصان ہوگا، اور جو کوئی ایسی خوابگاہ میں پہلو کے بل لیٹے جس میں خدا کو یاد نہیں کیا، خدا کی طرف سے اس پر حسرت و نقصان ہوگا۔ یعنی ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے، خواب و بیداری، دن رات، رنج و خوشی اور صحت و بیماری میں خدا کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، ورنہ جو وقت خدا کی یاد سے خالی گزرے گا قیامت میں حسرت و ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے، کہا انہوں نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت تم بہشت یعنی جنت کی چراگاہوں کے پاس سے گزرو تو اس میں سے چرو۔ یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی چراگاہیں کون سی ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے اور ذکر کی مجلسیں ہیں۔ ذکر کے حلقے اور مجلسیں جن میں لوگ اکٹھے ہو کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کو جنت کے باغوں میں لے جائے گا، یا وہ ذوق اور حضور جو ان کو حاصل ہوتا ہے بہشتی نعمتوں کی لذت و مزہ کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ صوفی کو صبح کے وقت مناجات یا مراقبے میں جو ذوق اور لذت حاصل ہوتا ہے وہ دنیا میں بہشتی لذتوں کا ایک نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، مجلس ذکر اور ذاکرین کے کیا ہی عمدہ فضائل ہیں کہ اس جہاں میں بیٹھے خدا کو یاد کر رہے ہیں اور عقبہ اور بہشت کی نعمتوں کے مزے اور لذتیں لے رہے ہیں۔ ایک حکیم نے کہا کہ خدا نے دنیا میں ایک جنت بنایا ہوا ہے، جو کوئی اس میں داخل ہو گیا اس کی دونوں جہاں کی زندگی پاک اور صاف ہو گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ جنت کون سی ہے؟ اس نے کہا مجلس ذکر۔ جس مجلس کی یہ بزرگی ہو
اس مجلس سے بھاگنا بڑی بدنصیبی اور نادانی ہے، اور ایسی مجلس والوں سے بغض و کینہ رکھنا گویا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا اور اپنی جڑ اکھاڑنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کے حق میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک مجلس یا نیک آدمی کی مجلس مومن سے 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن 20 لاکھ بری مجلس میں بیٹھا اور اس کے بعد ایک دفعہ کسی صالح اور نیک آدمی کی مجلس میں بیٹھے تو وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے، نیک اور صالح ہم نشیں کی مثال کستوری اٹھانے والے کی ہے، اگر وہ تجھے کستوری نہ بھی دے تو اس کی خوشبو تیری طبیعت کو پہنچے گی، اور برا ہم نشی لوہار کی طرح ہے، اگرچہ تیرے کپڑے نہ جلیں پھر بھی اس کا دھواں تجھے تکلیف دے گا۔ شہر ابن حوشب نے کہا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، جب تو کسی جگہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھے تو بھی ان میں بیٹھ جانا، کیونکہ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع دے گا، اور اگر جاہل ہوگا تو وہ تجھے علم سکھائیں گے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی مجلس کے سبب سے تجھ کو بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ اور جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ان میں مت بیٹھنا، کیونکہ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع نہ دے گا، اور اگر تو جاہل ہوگا تو تیری جہالت اور گمراہی اور بڑھ جائے گی، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب و قہر نازل کرے اور ان کی صحبت کے باعث تو بھی غضب الہی میں گرفتار ہو جائے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے 2 کلمے لکھے اور ان کو عرش کے نیچے رکھا، خلقت کے پیدا کرنے سے پہلے، اور ان کا علم فرشتوں کو بھی نہیں، اور میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ پوچھا گیا، اے ابو اسحاق، وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام صالحین کے عمل کرے اور اس کی صحبت فاجروں اور بدکاروں کے ساتھ ہو تو میں اس کے عمل کو گناہ بنا دیتا ہوں، اور قیامت کے دن فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام بدکاروں کا عمل کرے اور پھر اس کی صحبت صالح اور نیک آدمیوں سے ہو اور ان کو دوست رکھتا ہو تو میں اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کو نیکوں اور ابرار کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اس حدیث سے اہل اللہ اور ان کی صحبت کی فضیلت نہایت ہی اعلیٰ درجے میں کی بیان کی گئی ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ یہی لوگ وراثت محمدی کے مستحق ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک بازار میں جا نکلے اور لوگوں سے کہا کہ تم اس جگہ بیٹھے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف چلے گئے اور بازار کو چھوڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، ہم نے تو کوئی میراث مسجد میں تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر تم نے اور کیا دیکھا؟ لوگوں نے کہا، ہم نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی 8 قسم کے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھے
اس کے لیے 8 چیزیں اللہ تعالی زیادہ کر دیتا ہے۔ جو کوئی دولت مندوں کے ساتھ بیٹھے اللہ اس کو دنیا کی محبت اور رغبت زیادہ کر دیتا ہے۔ جو کوئی فقراء کے ساتھ بیٹھے اللہ اس کے واسطے شکر اور رضا زیادہ کر دیتا ہے۔ جو کوئی بادشاہ کے ساتھ صحبت رکھے اللہ اس کے لیے تکبر اور دل کی سختی زیادہ کرتا ہے۔ جو کوئی عورتوں کے ساتھ صحبت رکھے اللہ اس کی جہالت اور شہوت اور ان کی عقل کی طرف میلان زیادہ کرتا ہے۔ اور جس کی صحبت لڑکوں کے ساتھ ہو اس میں کھیل اور کود کو زیادہ کر دیتا ہے۔ جو فاسقوں کی صحبت میں بیٹھے اس کو گناہ کرنے پر دلیر کر دیتا ہے اور توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے۔ اور جو کوئی صالحین کی صحبت اختیار کرے اللہ تعالی طاعت کی رغبت اور محبت اس میں بڑھا دیتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو علماء ربانی کی صحبت میں بیٹھے اس کے لیے اللہ تعالی علم اور پرہیزگاری زیادہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی عالم ربانی کی صحبت میں جا کر بیٹھے اور کوئی علم کی بات محفوظ اور یاد نہ رکھ سکے اس کو 7 کرامتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ متعلموں اور شاگردوں کا درجہ پاتا ہے۔ دوسرے جب تک اس کے پاس بیٹھا ہے خطاؤں اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تیسرے جب گھر سے نکلتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چوتھے جب تک اس کے پاس بیٹھا رہے تو جب اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے تو اس کی صحبت کے سبب اس کو بھی اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ پانچویں جب تک اس کا کلام سنتا رہے گا نیکیاں اس کے نام لکھی جائیں گی۔ چھٹے یہ کہ فرشتے پروں کے نیچے ان کو اور ان کے سبب سے اس کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ ساتویں جو قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ اور درجوں کو بلند کرنے والا اور نیکیوں کو زیادہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ 6 کرامتیں اور دیتا ہے۔ اول یہ کہ علماء ربانی کی مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے اس کی عزت اور حرمت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے جتنے اس کی پیروی اور اقتداء کریں گے اس کے نام میں ان سب کے اجروں جتنے اجر لکھے جاتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کا اجر کچھ کم ہو۔ تیسرے یہ کہ اگر ان سے ایک بھی بخشا گیا تو باقیوں کے بھی واسطے شفاعت کرے گا۔ چوتھے یہ کہ اس کا دل فاسقوں اور بدکاروں کی مجلس سے سرد ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ متعلمین اور صالحین کے طریق میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور چھٹے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، بن جاؤ اللہ والے اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، یعنی تم کتاب ربانی پڑھ کر علماء فقہاء ربانی بن جاؤ۔ یہ کرامتیں اور بخششیں تو اس کے واسطے ہیں جس کو علم کی باتیں یاد نہ رہ سکیں، لیکن وہ آدمی جو یاد رکھ کر اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بتائے تو اس کو کئی گنا زیادہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم جمع ہو کر ذکر کرنے لگتی ہے تو شیطان اور دنیا اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے تو دیکھتی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے چھوڑ دے ان کو، جب یہ متفرق ہوں گے الگ ہوں گے میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گی۔ معلوم ہوا کہ جمع ہو کر ذکر کرنے سے شیطان وغیرہ کا قابو نہیں چل پاتا۔ حضرت مولانا مولوی عبداللہ صاحب مغنی الواعظین میں فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں سے ایک زمانے میں مومن اور فاجر کے شیطانوں نے آپس میں ملاقات کی اور ایک دوسرے کا حال دریافت کیا۔ مومن کا شیطان دبلا پتلا قریب بہلاکت تھا
اور فاجر کا شیطان موٹا اور تازہ۔ اس نے کہا بھائی تیرے دبلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں جس کے ساتھ ہوں وہ ہر وقت خدا کے ذکر میں لگا رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بھی خدا کا نام لیتا ہے اور میں بھوکا رہ جاتا ہوں، جب پانی پیتا ہے تو بھی خدا کا نام لیتا ہے، میں پیاسا رہ جاتا ہوں، جب کپڑا پہنتا ہے یا چلتا ہے، غرض جو کام کرتا ہے اس میں خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، تو میں بے بہرا رہ جاتا ہوں، اس لیے میرا یہ حال ہے۔ پھر اس شیطان نے جو موٹا اور تازہ تھا کہا کہ میں جس کے ساتھ ہوں وہ تو کبھی خدا کا نام نہیں لیتا، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کسی اور کام میں، اس لیے میں اس کے کھانے پینے ہر ایک کام میں شریک رہتا ہوں اور موٹا تازہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ غافل پر شیطان کا ہر طرح سے داؤ چل سکتا ہے، اسی واسطے بزرگان دین اپنے جمیع اوقات کو خدا کے ذکر میں گزارتے اور غفلت سے کوسوں بھاگتے اور غیر خدا سے اگرچہ کوئی ہو کچھ خوف نہیں کھاتے۔ چنانچہ حکایات الصالحین میں حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں ابراہیم خواص کے ہمراہ سفر میں تھا، اتفاقاً سانپوں کے جنگل میں پہنچے، میں نے کہا یہاں سے جلد نکل چلو، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور سانپوں کے گھیرے میں آ جائیں، پھر ان سے جان بچانا دشوار ہو۔ ابراہیم نے یہ سنتے ہی وہیں بستر لگا لیا، میں بھی مجبور ہو کر پڑا رہا، رات کو چاروں طرف سے سانپوں نے گھیر لیا، میں نے ڈر کر کہا کہ سانپ سانپ، ابراہیم نے فرمایا چپ رہے اور خدا کی یاد میں لگا رہے، پس میں نے ذکر شروع کر دیا اور سانپوں نے بھاگنا شروع کر دیا، پھر میں نیند کے غلبے کی وجہ سے ذرا سا غافل ہوا، یکایک سانپوں نے پھر گھیر لیا، ڈر کر چاہا کہ بھاگوں، ابراہیم نے جھڑک دیا اور فرمایا اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ غرض اسی دکھ سکھ سے رات گزری، شیخ نماز صبح اور وظیفہ معمولی کے بعد چلے، دیکھا تو اس مقام میں جہاں شیخ کا جا نماز تھا ایک بڑا کالا سانپ تھا، میں متعجب ہو کر پوچھا، آپ نے فرمایا کیا تو تعجب کرتا ہے؟ ابھی لڑکپن کی بو باس تجھ میں باقی ہے، رات کو جو ہم بفضل الہی محفوظ رہے تو کچھ اچنبھانا تھا، بے شک اللہ کا ذکر سب بلاؤں کو رد کرتا ہے، افسوس کہ آدمی خدا کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کے مزے سے آگاہ نہیں ہوتا اور دھیان نہیں کرتا کہ سب کرا دھرا اکارت گیا، اس لیے کہ خدا کے نام کا مزہ دل سے نام لینے سے حاصل ہوتا ہے، نہ زبانی سے۔ صرف زبان ہی سے ذکر خدا کرنے والے اور دل سے غافل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص عمدہ خوشبو کو ٹاٹ وغیرہ پر لگائے، اور دل سے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عمدہ لباس پر خوشبو لگائی جائے کہ ہر جگہ عزیز اور دور دور تک پھیلتی اور پسندیدہ خاطر عوام و خواص ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ زبان سے ذکر کرتے کرتے دل میں بھی ذکر کی عادت ہو جاتی ہے، اور جو شخص کسی وجہ سے ذکر نہیں کرتا، نہ ذکر لسانی نہ ذکر جنانی، تو وہ سب جہاں سے برا ہے۔ مردان خدا دل زبان بلکہ ہر ایک اعضاء سے خدا کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے اور ہزاروں بھیڑیں اس پر لپٹی ہیں اور اس کا گوشت توڑ توڑ کر لے جاتی ہیں، اور وہ زبان شوق سے اللہ اللہ کہتا ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کتنی مدت سے یہ شخص اس طرح پڑا ہے؟ لوگوں نے کہا 40 سال سے اس کا یہی حال ہے۔
میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر چاہا کہ کچھ کہوں، ہنوز میں بات نہ کرنے پایا تھا کہ اس نے آنکھ کھول کر اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگا، تو کون ہے کہ مجھ میں اور میرے دوست میں تفرقہ ڈالتا ہے اور مجھ کو اس کی یاد سے غافل کیا؟ غرضے کہ خدا کے بندے اس کی یاد سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے، ہر وقت ہر حالت میں اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو کہ باوجود اس قدر تکلیف اور بیماری کے ایک ساتھ غافل نہ ہوئے۔ حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہم السلام وغیرہ انبیاء اور اولیاء سب کے سب اسی کی یاد میں اپنے عزیز اوقات کو بسر کر گئے، بخلاف ہم لوگوں کے کہ محض نماز ہی کے ادا کرنے پر نازاں ہو کر دوسری قوموں پر فخر اور بڑائی کرتے ہیں اور دلوں میں کچھ خیال نہیں لاتے کہ اس کا ذکر دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ بعض کیا ہزاروں ہمارے بھائی نماز کو بھی جواب دے بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے فسق و فجور میں پھنس کر اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔